تمہوں پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کرنے گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں، اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں۔ انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے دھیان کرے، آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے۔ وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے۔ قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تو تمہارے پٹھا کر کر مارا، میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیل میں بولے گا اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آؤں۔ جڑے کہندے نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ہنا سچی دسو نہ پوچھنا چاہیے پہلے تو دس تو کی شے ہے؟ کیا بات ہے، شاباش شاباش شاباش۔ جڑا کہ نا بابے شے ہی کوئی نہیں، انہوں پوچھو تو کی شے ہے؟ پہلے اے تے دس تو کی شے ہے؟ بس بس بیٹے بس بس نہیں بیٹے بس گالی نہیں، بابے شاہ کوئی نہیں۔ اے قرآن چ جڑا رب نے بابیاں دا ذکر کیتا او جڑا بابا ملکہ بلقیس دا تخت لے آیا سی او کی شاہ ہوئے گی دسو؟ جڑا اکھ جھپکن تو پہلے تخت لے آیا تے جے سلیمان دی امت دے بابے دا آ حال محمد دی امت دے بابے دا کی حال ہوئے گا؟ اندھنے بابے شاہی کوئی نہیں، آ میں تنہوں دساں کی شاہ نے بابے پرتھوی راج چوہان نے ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ دکھا۔ وہ جادوگر نے آکے نا اس طرح کر کے مٹھی فضا چ بند کر کے کہنے لگا بابا جی دس ایڈا ہی بابا تو میری مٹھی چکی ہے، دس نا۔ بابا جی نے آنکھ بند کی تھی، کھول کے فرمان لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا۔ انہیں مٹھی کھولی تے وچ واقعی ریت، فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ جی ریت۔ آپ نے مٹھی بند کی تھی، فرمایا ہن تو دس میری مٹھی چکی ہے۔ جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی، کہنے لگا پتہ نہیں بابا کتھوں کی لے کے آئے؟ آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت جو لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سکتا۔ دیکھ بابے کی شاہ وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا کہ اس طرح ہوگا۔ پچھلے آلموسٹ 2-3 ویک سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ایک بریلوی مفتی ہیں جمال الدین قادری بغدادی حافظہ اللہ تعالی، بیسیکلی وہ ان کی ویڈیو تھی، انہوں نے کہیں تقریر کی، اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا وہابی ایکسپوزڈ، اور تھم نیل کے اوپر بعض دوسرے علماء کی تصاویر بھی لگائی اور میری تصویر بھی لگائی۔ اس میں اس شخص کی تصویر لگائی کہ جو اعلانیہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابی ہیں۔ خیر، اور تھم نیل کے اوپر کچھ کریٹیکل جملے انہوں نے لکھے جو اسی تقریر میں بولے تھے۔ وہ میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ ہماری طرف انہوں نے ایسی بات منسوب کی جس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان لعین ابلیس
سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور وہ تمام بےہودہ قسم کے من گھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ تو شفاعت رسول کے منکر ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چند ایک جملے ان کے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے. انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل، اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں، اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم بھی بریلوی رہے 31 سال تک. یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. اور یہ کون سا فرقہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کے اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے. یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ. پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی، تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء کتاب، یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا، خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں، الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں، یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں، یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا؟ 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے، یزید دے ابے دے مننے والے،
جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے. ان عبارتوں پہ کوئی فتوے نہیں ہے، ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. خیر میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر، اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا، چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے. عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہیں پٹھا کر کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا وہ تھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ہاں دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تشائی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے، صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہیں. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث کتب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ باب تشائی کوئی نہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی، یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے. اور بازید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ، اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلو ادھروں ہے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں تمہارا کیا لینا دینا. تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بازید بستامی کے پاس جانا ہے نا،
اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا، ہماری تو دعا ہے تمہیں، بد دعا نہیں میں کہتا، دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بازید کے ماننے والے، اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں، اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے، آپ نے جانا ہے بازید بستامی کے پاس، اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے، نہ سو ادھروں۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے۔ یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی؟ پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے۔ اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے، حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں۔ اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہیں تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے۔ فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی، وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو۔ اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے، یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی، اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی۔ اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں، انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے، یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا۔ بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بازید بستامی کے ماننے والوں جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بازید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے، یہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ تو پٹیاں پڑھائیاں جاتی ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ انہوں بھی اللہ نہیں کرنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے لیے دھیان کرے۔ آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے۔ ایک وابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس
कभी ईसा के पास, मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, मुश्किल में कोई मुश्किल कुशा नहीं, मुश्किल में ना अली मुश्किल कुशा है, ना गौस मुश्किल कुशा है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुशा है। ए मूसा अल्लाह है, ईसा पाक अल्लाह है, ए नूह पाक अल्लाह है, ए इब्राहिम पाक अल्लाह है, तो क्यों जाओगे? हुण दसो जी, सारे नबियों को फिर भरा के आखिर में किन के पास पहुंचे? ईसा पास। रल के बोलो, हाथ खड़ा करके किसे पहुंचे? असल में वो फिर जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो फिर जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं फिर वो ईसा कहेंगे ईसा इला मुहम्मद, जोर से बोलो सल्लल्लाहु, और वहां ये खुद अल्लाह पास मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिरक है जो सारे मिलके करेंगे। वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। अब कितना अच्छा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है कि जो सारे मिलकर करेंगे। देखें, अब ये अगर इस तरह का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर ना लगाते तो इनके बाबे भी तख्ते मश्क ना बनते। मैंने आपको बारहा ये चीज खोल कर बयान की है कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से इस प्लेटफॉर्म की दावत हक को बदनाम करने की कोशिश करेगा, मैंने सीधा उसके बुजुर्गों को हाथ डालना है। मैं नहीं छड़ना कोई पापा, चूल्हा तो हड्डियां ला के रख देनी ने। एक चीज थी रसूलुल्लाह तो तौबा की थी ना, हाले तो बहुत कुछ बाकी है। एक एक चीज से तौबा करोगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो उनके 5-6 जुमले हैं, इंशाअल्लाह मैं इसे मुख्तसर से वक्त में रिबटल करूंगा, ताकि जो बरेलवी अवाम है ना, उनको हमारा मुकदमा क्लियर हो जाए कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौन सी बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं, और इनके उलमा किस तरीके से कुरान और सुन्नत की तालीमात को बिगाड़ कर अपने बाबों की तालीमात कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर बेच रहे हैं, चंदे खा रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं मक्के और मदीने की, लेकिन सवारियां फेंक रहे हैं बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में। आवाजें लगा रहे हैं कुरान और सुन्नत की, लेकिन तालीमात सिखा रहे हैं सूफिया की। और सबसे बढ़कर इन्होंने गद्दारी इतनी बड़ी की है कि नाम लिया है अल्लाह और उसके रसूल का अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तालीमात बिल्कुल कुरान और सुन्नत के अपोजिट फैलाई हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जी जनाब, ये इंजीनियर साहब ने आके जो बातें करनी शुरू की हैं, इससे तो लग रहा है कि पुराने सारे गलत थे। जी आपको अब कैसे समझाएं कि वो गलत थे? वो एक हमारे जो मुर्शिद पाक हैं मिसबाई साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे बुजुर्गों को कोई बुरा कहेगा। एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था, यार कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बुस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आजम को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो हजरत फिर जेलम के उस लौंडे ने बता दिया कि ऐसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आजम के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई, कि जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई, उस जेलम के लौंडे ने साबित कर दिया कि इस तरह होगा। और देखें, वो रवायतें जो इनके बारे में थी वो हम पे फिट कर रहे हैं कि जी एक जमाना आएगा लोग जो है असलाफ को बुरा कहेंगे। असलाफ वो है कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो है जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो है जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो हैं जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, किताबें तुम लोग छाप रहे हो, मुनाजरे कर रहे हो। गद्दार हैं ये लोग, ये तो दरमियाने लोग हैं। असलाफ मैं बताता हूं कौन है। असलाफ है हमारे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, ताबईन, तबा ताबईन, और उसके बाद आइमा मुहद्दिसीन। ये हैं हमारे ओरिजिनल बाबे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जिन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं की। तुम्हारा क्या लेना देना
ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے ہیں، دھوکہ دینا بند کرو۔ تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے۔ ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا۔ 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں، وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں۔ یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں؟ یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو۔ لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی۔ آج بھی جو UN میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا، چارٹر کے اندر جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں۔ اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے۔ اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے، ان کے لیے یہی آیت ہے، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات۔ لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے۔ اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی۔